عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اینج نہیں گل بننی جی میں تسی بنائی بیٹھو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، اور پتہ ہے کتنے پکے نوکر سن سرکار دے، کتنے پکے مرید سن سرکار دے۔ فرماندے میں آقا علیہ السلام دے رات وضو واسطے لوٹا بھر کے رکھدا سا، اور فرمایا میں ساری رات سوندا نہیں سی، جاگدا رہندا، اس انتظار دے وچ رہندا کہ ہو سکتا ہے سرکار بیدار ہون، سرکار نو کو کم پیوے تے سرکار جس وقت کم دی طلب فرمان تے خادم سرکار دی خدمت واسطے پہلے جاگدا موجود ہوئے کو۔ اے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں آقا علیہ السلام دے واسطے ایک رات پانی دا وہ کجاوا بھر کے رکھیا، لوٹا بھر کے رکھیا، سرکار بیدار ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، میں وضو کروایا سرکار نو، اور وضو بھی اینج نہیں جی میں جناب جی میں نلکے لگے ہوئے، نلکا کھولیا تو جناب آپ ہی بہ گئے۔ صحابہ اینج وضو کروان دے سن جی میں کروان دا کے اے نہیں جناب۔ روایات دے اندر آندا ہے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین پھڑ کے خود انہاں نوں غسل فرما دے۔ عقیدت سکھنی نا کسی نے تے آقا علیہ السلام دی ریاست دے وچ سکھے جا کے۔ سکھاں دے کولوں عقیدت اور محبت رسول نہیں لبدی۔ اگر عقیدت لینی ہے نا رسول اللہ دی تے او پھر صحابہ دی بوئے تے جانا پے گا۔ آقا علیہ السلام نے وضو کروایا اور سرکار نے وضو فرمایا، اور وضو فرمان تو بعد سرکار میرے وال مخاطب ہوئے، فرمایا اے ربیعہ سل، اور میں تیری خدمت تو تیری نوکری تو تیری اس غلامی تو راضی ہو گیا، اے ربیعہ آج دے دن مانگ لے جو منگنا چاہنا ہے میرے کو میں دے کے جاما کر دے۔ سل اے ربیعہ مانگ، جو دل میں آئے مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، اور یاد رکھیں یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے غریب ترین صحابی ہیں، غریب ترین صحابی ہیں، غریب ترین صحابی مالی اعتبار سے۔ ویسے تو بندہ وہ غریب ہوتا ہی نہیں جس کے سینے میں عشق رسول ہو، اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے غریبوں کبھی بھی یہ نہ کہا کرو کہ جناب فلاں امیر کو جا کے سلام کریں گے تو وہ کچھ دے گا۔ امیر دینے والا نہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہا امیرہ نو جا کے سلامیاں نہ کریا کرو، اور کدی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہویا کرو کہ اسی ماڑے ہیں، اسی غریب ہیں، اسی یہ ہیں، اسی وہ ہیں۔ کیا سینہ تان کے رہا کرو دنیا دے سامنے اور اللہ دے سامنے عاجزی دے نال۔ دوئے پہلو نے نا کہ اینج جو وہ تے اینج ہی ہو جاؤ، فرمایا دنیا دے سامنے سینہ تان کے رہو، اللہ دے حضور سر بھی جھکا کے رکھو، دل بھی جھکا کے رکھو، اور جدو پریشانی لاکھ کوئی بارگاہ مصطفیٰ بل منہ کر کے رویا کرو، سرکار کرم فرمان گے انشاءاللہ ہوندہ سرکار۔ یہ کمزور ترین آدمی مالی اعتبار سے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، سبحان اللہ۔ چاند دیتے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چاز کرتے حضور 100 اونٹ دے دیو جی، حضور اتنے گھوڑے دے دیو، اتنے جناب تھوڑے کو نظرانے آندے نے، اجڑان دے اجڑ لوگ پیش کر کے جاندے بکریاں نے، سانو جناب کو ایک ادھا اجڑ دے دیو، میرے کو نظام چل جائے گا، سیدھا ہو جائے گی جیب میری بھی۔ چاندے تے آقا علیہ السلام دے کولو کوئی جناب پلاٹ مانگ لیندے، اور سنو تسی سیرت مصطفیٰ نو چک کے ویکھو سرکار نے جتنی زمینہ الاٹ کیتیاں صحابہ نو، اور نہ صرف صحابہ نو بلکہ دیگر لوگاں نو بھی جنہاں نے سرکار نو نہیں منیا آگے منگن واسطے، میرے سرکار نے خالی ہاتھ نہیں لٹایا انہوں نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر جتنیاں زمینہ تقسیم فرمائیاں، نسلہ بیت گئیاں آباد کرن، لیکن آج تک آباد نہ ہو سکیاں۔ اس زمانے بھی لوگوں دی زندگیاں گزر گئیاں، لوگ آقا علیہ السلام دے دیتی ہوئی بطور تحفہ زمین آباد نہ کر سکے، لیکن حضرت ربیعہ جانتے سان کہ جو منگاں گے ملے گا، زمین دا عرض کران گے تو سرکار زمین عطا فرمان گے، کوئی کاروبار واسطے عرض کران گا تو سرکار کاروبار بھی عطا فرما دیں گے، کیونکہ خود فرمایا ہے سل، آج مانگ جو منگنا چاہنے۔ لیکن انہوں نے پتہ کی منگیا، عرض کی تھی لجپالا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، حدیث سے سمجھ گئے ہو تو سب۔ حضور میں کوٹھی کوئی نہیں منگنی تھوڑے کو، کاروبار کوئی نہیں منگنا، میں جائیداد کوئی نہیں منگنی، میں جناب اونٹ اور گھوڑے کوئی نہیں منگنے، میں دیگر ساز و سامان کوئی نہیں منگنا، ایک کوئی خواہش ہے، جس طرح ایتھے نوکری تے رکھے آجے لجپال میں نو جنت بھی ساتھ نوکری تے رکھ لو۔
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعجب دنال، حدیث آنے سرکار نے ان تعجب دنال بے کہ حضرت ربیہ نے فرمایا ربیہ آؤ غیر ذالک، اس سے علاوہ آج اور کچھ نہیں منگنا، تو اور کچھ نہیں منگنا؟ لجپالا نہ، ہوا ذاک یا رسول اللہ، اے لجپال ربیہ دی پہلی اور آخری خواہش اے یہ کہ تسا میں جنت کے ساتھ رکھو، اس تو علاوہ نہ کدی کسی شے دا خیال آیا ہے تے نہ کسی اور شے نوں اساں منگنا ہے۔ سنو پھر آقا علیہ السلام دا جواب، ایک دیگ مسیتے بھیج کے اور مزار تے بھیج کے سوچن والے ہو کہ اسی بخشے گئے ہیں 24 گھنٹے ایک نماز پڑھ لی بھولے چکے ہوئی، دکان تے گاہک نہ آیا تے آکھیا بھی میں بخشیا گیا، میں پور ہو گیا جناب۔ اوے خوش فہمیے دے اندر مبتلا قوم، اکھاں کھولو، اتنی خدمت کہ ساری رات ساری دنیا سو جاندی، ربیہ سرکار دی خدمت واسطے جاگ دے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جناب ان میں راتی چونکہ جاگتا رہتے ان دیہاڑی سوواں گا، دیہاڑی محنت مزدوری کر دے، کچھ وقت نکال کے گھنٹہ 2 گھنٹے سو کے اپنی نیند پوری کر لیندے اور رات پھر ساری رات سرکار واسطے جاگ دے، اور اتنے خوش کہ سرکار نے خود فرمایا ربیہ مانگا جو مانگنا چاہنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو عرض کی تھا نا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، حضور میری پہلی اور آخری خواہش ہے تسا میں جنت دے وچ اپنے ساتھ رکھو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربیہ اینج پھر گل نہیں بڑھنی، اینج نہیں گل بڑھنی، اگر تو چاہنا ہے نا کہ میرے نال رہے جنت دے وچ تو پھر تو علا نفسک کثرت السجود، اللہ تعالیٰ نے جیڑا تینوں اے سر تو لے کے تے پیران دے نوواں تک جسم دیتا ہے، اس نو پھر اللہ دے حضور کثرت نال جھکا، اور جھکا کے کثرت دے نال سجدہ ریزی کر کے اپنے آپ نو اس قابل بنا کے تو مصطفیٰ دے نال قیامت والے دن جنت دے وچ رہے۔ اینج نہیں یار آپ کیا کہو سبحان اللہ، حدیث فرمایا اینج نہیں بڑھنی گل، کثرت دے نال سجدہ ریزی کر، اور سجدہ ریزی کر کے اپنے آپ نو اس قابل بنا کہ اللہ تینوں جنت دے وچ مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک انہوں نے فرما رہے ہیں سرکار جی حضرت ربیہ بن کعب اسلمی صحابی رسول اور خدمت گزار، وہ اینج دے نہیں سن کہ آئے نماز پڑھی اینج سلام پھریا تے چھالا مار دے ہو گئے، وہ دیہاڑی بھی سرکار دے قدمہ تے راتی بھی سرکار دے قدمہ ایتھے اسی ایک نماز پڑھ کے کہنے جناب اسی پرباش ہو گئے ہیں، بخشے گئے ہیں، اینج نہیں گل بڑھنی، گل اینج ہی بڑھنی ہے کہ دیہاڑی رہو تے رزق حلال، اور راتی سوو تے جناب رات دی تہاڈی نیند بھی باوضو ہوئے، اور پھر جناب 5 وقتہ نماز۔ فرمایا ربیہ اگر چاہنے میرے نال تے پھر سن اپنے آپ کو اس قابل بنا، اس قابل بنا کہ تو مصطفیٰ دے نال جنت دے وچ رہ سکے۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساڑا مزاج بن گیا نا بھی جائے کچھ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، سارا کچھ آ جائے، دینا نہ پڑے، نہ مال نہ وقت، کچھ بھی نہ دینا پڑے، اور بیٹھے بٹھائے ساری نعمتیں ساری کرم نوازیاں ہماری جھولی میں آ جائیں، اینج نہیں ہوندہ۔ یہ بڑے اوکھے پینڈے نے اس رات جنہوں نے چل کے عزتاں پائی ہیں نا، انہوں نے اینج نہیں پائی ہیں، بڑی قربانیاں دیتیاں انہوں نے۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساڑھے اس مزاج دی نفی کر گئے، فرمایا جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں۔ ساڑھے مزاج سانو دینا کچھ نہ پوے، دینا کچھ نہ پوے، سانو بیٹھے بٹھائے سب کچھ لب جائے، اور نہ نماز پڑھیے نہ قرآن پڑھیے نہ روزہ رکھیے۔ شرم دا مقام ہے اس قوم دے اتے کہ جناب ماہ رمضان دے اندر باقاعدہ لوگاں نے موٹے تے جناب بکسے چائے ہون، اور انہاں دے وچ روٹیاں نے ڈبے بنا کے لیا کے بیچن اور دکاندار لے کے کھان، دینا کچھ نہ پوے، سارا کچھ آ جائے۔ اور کدی بندہ بیمار ہو جائے تو پھر مولوی صاحب کچھ کرو، حضرت صاحب کچھ کرو، تسی پیر کہہ دے جناب جی تہاڈا دھاگا نہیں چلدا تے میں کیا اپنی باری تھی بڑی جلدی گھبرا گئے ہیں، اس دا بھی تے کرم دیکھنا، تیرا تے لباس بھی پاک نہیں، تیرا وجود بھی پاک نہیں،
اس دے باوجود کدی اس نے تیرے اتنے رزق دا دروازہ بند کیتا ہے؟ اور ہر گناہ تو کر کے آنا ہے، ماپیاں نو تو آکڑیں، علماء دی توہین تو کریں، قرآن دے نال بے رغبتی دا اظہار تو کریں، اور کنجوس بن کے فرعون بن کے مال دے اتے تو بویں، ہر گناہ تو کریں، آندھی جاندھی لوگاں دی ماں بہناں بیٹیاں نو ویکھ کے تو جناب لذتاں لویں، سارے گناہ تو کریں، نافرمانیاں تو کریں، اور او تینوں موقع تے گرفت بھی نہ کرے، عذاب بھی نہ دے، اور کدی اپنی غلط خوراک دی وجہ تو بیمار ہو جائیں تو اللہ نے ساری بیماریاں دا رخ ساڈے والی کر دیتا ہے۔ میں کیا یہ اس دا کرم تھوڑا تیرے ہوتے کہ اس نے تینوں فوراً دھنسا نہیں دیتا زمین دے اندر جی؟ لیکن ساڈا ہن مزاج بن گیا جناب ساڈا جائے کچھ نہ بس آئے، فرمایا انج نہیں ہونا، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔